يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل بسم اللہ الأغصان. الرحمن الرحیم. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن کی تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھیں، اور جب بھی کسی سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سوائے سورۃ التوبہ کے تمام سورتوں کے شروع میں پڑھنی چاہیے. قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت ہے، اس کی کو تھوڑی سی اور کم کر. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ وہ سورت ہے کہ جس میں قرآن مجید کے تمام جواہر، تمام علوم و معارف اس میں سما دیے گئے ہیں. قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے کہ جس سے قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الحمد ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن، سبع مثانی. یہ تمام وہ نام ہیں کہ جو اس ایک سورت کے نام ہیں، اور اس سورت کے اوصاف کے لحاظ سے اس کے نام بھی مرتب کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل تشریف فرما ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا. ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا، اور ایسا کلام لے کر آیا ہے جو اللہ نے تورات، زبور اور انجیل کسی بھی پہلے نبی کو ایسا کلام عطا نہیں کیا. فرمایا وہ کلام کیا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. یعنی کہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ نے ہم سے پہلے اور کسی پیغمبر یا اور کسی امت کو عطا ہی نہیں کیا. یہ بالکل ایسا کلام ہے جو خاص اللہ کا آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ وہ کلام ہے سورۃ الفاتحہ کہ جس کے ذریعے فضیلت یہ ہے کہ اگر دم کیا جائے اللہ بڑے سے بڑا زہر بھی ختم کر دیتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے دم کیا، بہت ساری ایسی روایات ہیں، اور اللہ نے زہر کے اثر کو ختم کر دیا ہے. آج بھی اگر کوئی بیمار ہو وہ اس سورت کا دم کرے، اگر کسی زہر کا اثر ہے وہ اس سورت کا دم کرے، وہ اس سورت سے یقین کے ساتھ اگر دم کر لے، آسمان والا رب یقیناً اپنے بندے کو شفا عطا کر دیتا ہے. یہ سورت نماز کی روح ہے، یعنی نماز اس سورت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بندہ امام کے پیچھے پڑھے، اکیلا پڑھے، نفل پڑھے یا فرض پڑھے، جنازہ پڑھے یا عیدین پڑھے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میری امت کے لیے میرے پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کی روح ہے. نماز میں جب بندہ یہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. آدھی نماز میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ رب سے کہتا ہے اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادات میں تمام چیزیں شامل ہیں، مدد مانگنا بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن لوگ چونکہ مدد کے معاملے میں زیادہ شرک کرتے ہیں اس لیے خاص اس کا بھی ذکر کیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ عبادت تیری تو ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھی سے. اللہ اعلان کرتا ہے آدھی نماز میری، آدھی میرے بندے کے لیے. جو پہلے بیان ہوا وہ تو میرے لیے، میرا بندہ مجھ سے مانگے وہ میرے بندے کے لیے. پھر بندہ رب کو تعارف کرواتا ہے اللہ میں بیگانہ نہیں، میرا تعارف یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں. اللہ تو مجھے پہچان، مدد تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ کہتے ہیں مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا سوال ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا تو راستہ دے دے، اور جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، اللہ ان کے راستے سے ہمیں محفوظ کر دے. بندہ نماز میں اللہ سے یہ مانگتا ہے.
اب یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ بندے سے مکالمہ کرتا ہے، نماز میں کرتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے۔ اگر ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے ہم نماز نہ پڑھتے، نماز پڑھنے آگے، مطلب یہ ہے ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ ہیں پھر ہر رکعت میں ہدایت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بڑے بڑے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں مگر ہدایت پہ موت نہیں آتی، بار بار اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت پہ دوام عطا کر دے، یعنی موت صراط مستقیم پہ عطا کر دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہودی حرام کو حلال کرتے تھے حیلہ سازی سے، اللہ نے جس کاموں سے منع کیا حیلے تراش کر کے انہیں حلال کرتے ہیں۔ عیسائی ہر حلال کو حرام کرتے تھے، اللہ نے کہا نکاح کرو، نکاح نہیں کرنا، جنگلوں میں جانا ہے، ریاست کی زندگی بسر کرنی ہے، رہبانیت کو اپنانا ہے، دنیا کی لذتیں جو رب نے اجازت دی انہیں بھی ترک کر دیا۔ یہودیوں نے زیادتی کی، عیسائیوں نے کمی کی، اللہ نے کہا نہ تم زیادتی کرنا دین میں، نہ تم کمی کرنا، ان دونوں کے درمیان صراط مستقیم ہے، جو رب نے کہہ دیا، جو نبی نے سکھا دیا، وہی میری پہچان بن گئی، وہی میری زندگی، اور میں نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے تمام وہ موضوعات ان کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ اللہ کی توحید ہے، توحید میں توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد عبادت ہے، پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، نبیوں قوموں کا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ تمام موضوعات کا اشارہ ایک سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، یعنی جملہ موضوعات جو قرآن کے موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دی۔ اس کے بعد اس میں دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید کی جو 7 بڑی سورتیں ہیں ان میں سے پہلا نمبر اس کا ہے۔ قرآن مجید اگر میرے بچوں سے، مسلمانوں سے، بڑوں سے کوئی یہ سوال کر دے قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام بتا دیں تو بول کے جواب دینا البقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت، اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کے موضوعات بیان کر دیے۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ قرآن مجید کی جو 2 سورتیں ہیں، ایک سورۃ البقرہ اور ایک سورہ آل عمران، کل قیامت کا دن ہوگا، سائبان کی طرح چھتری بن کے ہی آئیں گی اور انسان کو قیامت کی گرمیوں سے سایہ عطا کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا کر دے گا۔ یہ دوست بن کے آئیں گی، ان میں ایک سورۃ البقرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے رشتے ٹوٹ گئے، دوستیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ اعتماد جو ہے وہ فسادات میں بدل گئے، بدگمانیوں میں بدل گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے سحر کر دیا، فلاں نے آسیب کر دیا، مسئلے مسائل بڑھ گئے۔ بھئی جادو ہو جائے، آسیب ہو جائے، در در پہ در بدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تمہیں البقرہ علاج دیتا ہے۔ جس گھر میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رہتا۔ جہاں یہ سورت پڑھی جائے فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، جو ایمان رکھ کے اس سورت کی تلاوت کرے اللہ شیاطین کو اس گھر سے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موضوعات بیان کیے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوا، یہ دوسری سورت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ ایمان والوں کا، متقین کا ذکر کرتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ یعنی جب بھی آپ دنیا میں دیکھیں 3 گروہ نظر آئیں گے، ایمان والے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، تینوں کا یہاں ذکر ہے، ان کی خصلتوں کا بیان ہے۔ نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، شرک سے بچنے والے، انہیں متقی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن انہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرے لوگ کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرا درجہ منافقوں کا ہے، زبان سے تو مانتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں، یا دل سے بھی مانتے ہیں لیکن
अमल में निफाक होता है। मुनाफिक या अकीदे के हों या वो अमल में हो। अकीदा क्या है? जो जुबान पे वो दिल में नहीं। अमल क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जो झूठ बोले वो मुनाफिक, जो खयानत करे वो मुनाफिक, जो वादा खिलाफी करे वो मुनाफिक, जो झगड़ा हो तो गाली दे वो मुनाफिक। यानी ये वो अमाल बता दिए कि जो कलिमे के साथ साथ अगर पाए जाएं तो अमल में इंसान के निफाक पाया जाता है, मुनाफिक होने का खदशा है। अगर दुनिया में मुझे पता चले फुला बंदे के पास बड़ी दौलत है, मैं फौरन तड़प जाऊंगा, यार उसके पास कौन सी ऐसी सलाहियत है मुझे भी हासिल करनी चाहिए, कौन सी ऐसी डिग्री है कि दौलत उसके कदमों में ढेर हुई जाती है, मुझे भी हासिल करनी चाहिए। यानी दुनिया में अगर हुस्न की तलाश हो, रिज़्क़ माल की तलाश हो, मैं तलाश करता हूँ, उन असबाब को अपनाता हूँ। लेकिन जब कुरान पढ़े काफिरों के अमाल कौन से हैं, मुनाफिकों के अमाल कौन से हैं, मुझे तड़प जाना चाहिए कहीं मुझ में ऐसा अमल तो नहीं कि जिसके करने से मैं मुनाफिक ना हो जाऊं, मैं काफिर ना हो जाऊं। और मुझे वो अमाल करने चाहिए जो ईमान को ज्यादा करते हैं, जो जन्नत में लेकर के जाते हैं, जो जन्नतियों की सिफात हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक मिसाल बयान करके ईमान वालों को हौसला दिया। कहा जैसे आसमान पे बारिश बरसती है, बारिश बरसने से पहले औ कसय्यिबिन मिनस समा फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, एक माहौल बन जाता है, बादल आते हैं, बिजलियां आती हैं, बादल कड़कते हैं, मंजर खौफनाक हो जाता है, और फिर उसके बाद बारिश बरसती है। कहा इस्लाम बारिश की तरह है, तुम्हें इस्लाम की नेमत मिले, तुम्हें फतूहात मिले, वो अल्लाह ऐसे ही नहीं देगा जैसे बारिश आने से पहले मंजर खौफनाक हो जाता है, ऐसे इस्लाम की नेमतें मिलने से पहले आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। जो इंसान इससे गुजर जाता है, अल्लाह फिर उस पर आसमान से इस्लाम की फतूहात की बारिश करता है। जैसे बारिश से पहले आंधियों का सामना करना पड़ता है, फिर बारिश मिलती है। जो ईमान वाले हों वो इन आजमाइशों में सब्र करते हैं, साबित कदम रहते हैं। जो मुनाफिक हों वो इन आजमाइशों से दिल बर्दाश्ता होके इस्लाम से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान मजीद का एक चैलेंज दिया। चैलेंज मक्का में भी थे, मदीना में आकर ये चैलेंज दोबारा दोहराया। अगर तुम्हें कुरान में शक है, फातू बि सूरतिन मिन मिस्ली, कुरान मजीद जैसी एक सूरत लेकर आओ। अल्लाह सूरतें बहुत बड़ी हैं, कहा कुरान की सबसे छोटी सूरत, सूरत का चैलेंज है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सारी दुनिया को चैलेंज है, कुरान की छोटी सी सूरत जैसी सूरत ले आओ। अल्लाह कहते हैं कभी नहीं कर सकते, अल्लाह का चैलेंज है। उसके बाद तख्लीक आदम का किस्सा, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, कैसे पैदा किया इसका अगले पारों में जिक्र आएगा तो बयान करेंगे। लेकिन आदम को अल्लाह ने सब पे फजीलत अता कर दी। किस वजह से? फरिश्तों पर भी जिन्नों पर भी। कहा तीन चीजें हैं, इल्म की वजह से फरिश्तों ने सजदा कर दिया, दूसरी वजह है, तीसरी वजह हमने आदम को जन्नत में घर दे दिया। तीन फजीलतें आदम को ऐसे मिल गई कि जिस पे अल्लाह ने आदम को और इंसानियत को सारी कायनात पर फजीलत अता कर दी और पैगाम दिया, दुनिया वालों ये तुम्हारा घर नहीं है जहां पे तुम करोड़ों अरबों लगा के रहते हो, तुम्हारा घर जन्नत में है। वहां से आदम को निकाला गया, तुम कब्र में जाते हो चंद साल गुजार के, तुमने उस जन्नत में जाना है। मेरा रोजा, मेरी तरावी, मेरी नमाज, मेरा सदका, ये सब कुछ किस लिए? अपने रब को राजी करने के लिए और अपने असली घर जन्नत में वापस जाने के लिए। प्यारे भाइयों, इसमें अल्लाह ताला ने इसके बाद मदनी सूरत है, चूंकि मदीना में मुसलमान गए, यहूदियों से पाला पड़ा। यहूदी जो हैं ये बनी इसराइल हैं। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला, इब्रानी जुबान का लफ्ज है इसराइल। और इनकी जितनी भी औलाद है, ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इनकी औलाद से अल्लाह ताला ने बड़े नबियों पैगंबरों को पैदा किया और ये बेटे थे इसहाक के। लेकिन इसहाक के भाई इस्माइल से अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में हैं, कहते हैं बड़ी अपने फजाइल बयान करते हैं, इल्म हमारे पास, वो निशानियां हमारे पास, हम दुनिया के बदमाश, हम दुनिया में हुकूमत करने वाले। मगर जब पता चला
کہ یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں، حسد پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھنے کی بجائے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، 10 ان پہ جو انعامات ہوئے، فرعون سے نجات دی، من سلوہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، مصر یعنی شہر میں انہیں اتار دیا، کھیتی باڑی کا موقع دیا، پیغمبر اور نبی دے، سارے جہانوں میں ان کو فضیلت دی، 10 انعامات کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے 10 نافرمانیاں کی، پیغمبروں کا انکار کیا، ہفتے کو شکار منع تھا، اللہ کی حدود کو توڑا، تورات کو بدلا، اللہ کے احکامات کی مخالفت کی۔ پھر 10 ان پہ جو عذاب نازل ہوئے وہ بھی اللہ نے بیان کیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ سب کچھ بیان کر کے میرا رب یہود کی اصلیت کو بیان کرتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، وہ نبی کی اولاد تھی، وہ بھی اللہ کی گائیڈ لائن سے ہٹی، اللہ نے فضیلت دی تھی لیکن تباہیوں کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ اے امت مسلمہ، اگر تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے، بے شک اللہ نے تمہیں کنتم خیر امہ، ساری امت سے بہتر بنایا ہے، مگر اللہ تمہیں بھی پٹخ دے گا، تمہاری عزتوں کو بھی ذلتوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ پیغام اور سبق ہے امت مسلمہ کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس پردے کو چاک کر دیا، عیسائیوں پہ فتویٰ، تم جہنمی ہو، جہنمی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں تم جہنمی ہو، ایک دوسرے پہ جہنم کے فتوے یہ لگاتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ دنیا میں 3 قومیں ایسی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ اللہ نے کہا نہ عیسائی ابراہیمی نہ یہودی ابراہیمی، اگر ابراہیمی ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ ابراہیم ایک ملت کا نام ہے، ابراہیم عقیدہ توحید کا نام ہے، جو اس عقیدے پہ رہا وہ ابراہیمی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت سے ہٹ گیا اللہ رب العالمین اسے ذلیل و خوار کر دیتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو 2 بار بیان کیا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ بڑے دنیا میں مسئلے آتے ہیں، تمہارے اماموں نے یہ کیا، تمہارے علماء نے یہ کیا، بڑے لوگ مشاجرات صحابہ کو تراشتے ہیں، بھئی فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کی تاریخ بیان کر کے، ابراہیم کا قصہ بیان کر کے، تعمیر کعبہ کو بیان کر کے، تلک امتن، یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، صحابہ کو کیا ملے گا وہ ان کے لیے، ائمہ کو کیا ملے گا وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے باپ دادا نے کیا کیا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم عمل کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے تم سے یہ نہیں پوچھنا تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے، تم سے یہ نہیں پوچھنا انبیاء کیا کرتے رہے، جو پہلی امتوں نے کر لیا انہیں ان کا صلہ ملے گا۔ ہمارے لیے چیلنج ہے، جو ہم کریں گے ان کا صلہ ہمیں ملے گا۔ ماضی کو رونے کی بجائے ہم اپنے حال کی فکر کریں، اس کی اصلاح کریں اور مستقبل میں اپنی امت کی ڈائمنشن بالکل درست کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ پہلے پارے میں مختصر موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔